السلام علیکم۔ شہباز شریف صاحب گرینڈ ڈائلاگ چاہتے ہیں، وزیر اعظم کی یہ خواہش پوری ہو سکے گی؟ عمران خان صاحب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اور ناموس رسالت کے حوالے سے اب پوری امت مسلمہ کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے، بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، بھارت اس پر پریشان ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر سکے گی، لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کر سکے گی، نئے دعوے حکومت کے کیا ہیں؟ اور اب نون لیگ نے نیا نعرہ دے دیا ہے، کیا ہے کر کے دکھائیں گے، اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ جناب، پہلی بات گرینڈ ڈائلاگ کا حوالہ جو دیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ جی گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، جس میں اب نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جی اس میں فوج اور عدلیہ بھی شامل ہو، سارے شامل ہوں۔ تو اب سوال ہی اٹھایا جا رہا ہے کہ جی گرینڈ ڈائلاگ سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اس میں آپ ڈسکس کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ ماضی آپ کا بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے شوشے بہت چھوڑے ہیں، شعبدہ بازی بہت کی ہے، لیکن کبھی کوئی آپس میں ڈائلاگ نہیں ہوا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کوئی اسی طرح کی چیز تھی، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے تھے، پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہی 2008 کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے، 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے آروز کا الیکشن ہے، دھاندلی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، پاناما آیا، میمو گیٹ آیا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ گرینڈ ڈائلاگ کس سے چاہتے ہیں؟ ساری جماعتیں تو ساتھ ہیں، تو جو مین جماعتیں جن کو کہا جاتا ہے جی سوائے تحریک انصاف کے، وہ ساری 16 جماعتوں کا تو ایک اتحاد ہو چکا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان سے حکومت سنبھل نہیں رہی، ان سے معاملات چل نہیں رہے، لوگ خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ جناب مل کر، جس طرح ہوا نا کہ پہلے کہا گیا جی اتحادی بھی، ہم اکیلے اس کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، معاشی مشکلات کا اکیلے ہم فیصلے نہیں کریں گے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کے معاملات یعنی پیٹرول اور یہ سب کچھ مہنگا کیا، پہلے فیصلے نہیں لیا اور اس کی وجہ سے ڈالر اوپر جاتا چلا گیا، اب بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، 200 پر ڈالر پھر چلا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب ساتھ آ جائے، باقی تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، باقی تو رہ ہی نہیں گیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی طرف سے ایک ہی بات بار بار کہی جاتی ہے، جی پہلے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو، الیکشن کی کوئی تاریخ دی جائے، اس کے بعد دیکھیں گے، اور پھر ہم بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں کیٹیگری سیٹ اپ پر اور دیگر چیزوں پر۔ لیکن شہباز شریف صاحب مسلسل کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جس طرح سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ریکارڈ مہنگائی ہو رہی ہے، غربت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں گھی، کھانے پینے کا تیل، پیٹرول، گیس، بجلی، اس میں اتنا اضافہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا جتنا اب ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی اس کا امپیکٹ آنا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، لیکن اب یہ مجھے نہیں لگتا بکنے والی چیز ہے۔ عوام کو اس سے کیا ملنا ہے کہ جی ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ اچھا جی اکانومی کے حوالے سے جناب کچھ چیزیں طے ہو جائیں تو کر لیں آپ طے۔ کون اس طرح کے کام کرتا رہا ہے؟ آپ تو اب کہتے ہیں جی عمران خان کی تو حیثیت نہیں ہے، وہ تو ایک فسادی ہے، اس کا کیا ہے، بس چند نوجوان ہیں اس کے ساتھ، ان کو اس نے بے روی کا شکار کر دیا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، غلط ہے، بہکا رہا ہے۔ تو بھائی پھر آپ چھوڑ دیں، آپ آپس میں ہیں نا، سب کر لیں، آپ طے کر لیں جو آپ نے کرنا ہے۔ یہ صرف ٹائم بائنگ ٹیکٹکس لگتے ہیں اور لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے، ورنہ آپ تو کہتے تھے آپ سے زیادہ تجربہ کاری کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری جماعتیں مل کر کہتے ہیں جی 4 وزیر اعظم سابق ہمارے پاس ہیں، 4 وزیر خزانہ ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس 100 ایسے لوگ ہیں جو تجربہ رکھتے ہیں کابینہ کا، ہم تو آئیں گے تو ٹھیک کر لیں گے، یہ سب ان کے دعوے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سازش تم نے کی اور اس میں کامیاب ہو گئے، تو اب گھبرا کیوں رہے ہو؟ اب حکومت کا اتنا شوق تھا، کر کے دکھاؤ نا۔ ان سے بھی برے حالات میں عمران خان صاحب کو حکومت ملی تھی، ان سے بھی برے حالات تھے جب وبا آئی تھی پوری دنیا میں، آپ سوچئے کتنے برے حالات تھے اس وقت۔ عمران خان صاحب کی کارکردگی دیکھیے، بلکہ ابھی گورنر اسٹیٹ بینک، موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک جو کہ اس حکومت نے لگائے ہیں، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے لگائے ہیں، ان کا انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم 2019 سے کتنے آج بہتر کھڑے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت اس وقت سے کہیں بہتر ہے جب عمران خان کو ملی تھی۔ عمران خان کے شروع کے دور میں کتنے برے حالات تھے، تو اس وقت تو دیوالیہ پن کا کہیں زیادہ خطرہ تھا، اور آج کیا ہو رہا ہے کہ اتنا زیادہ عدم اعتماد ہے اس حکومت پر، اس کی کارکردگی پر، ان کی سوچ پر، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو گارنٹیز دینی پڑ رہی ہیں، نہیں کوئی ایمرجنسی نہیں لگا رہے۔ شہباز شریف صاحب ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی ایمرجنسی نہیں لگائیں گے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو عمران خان کے دور میں
آیا, اوورسیز پاکستانی نے اس میں اتنی انویسٹمنٹ کی, اتنا اوپر گیا, بلینز آف ڈالر پاکستان میں آئے اور سہولت اس میں دی گئی, وہ ایک نئی چیز سامنے آئی. اب خطرہ پیدا ہو گیا, کہا جی نہیں جی اس کو نہیں ہم فریز کریں, کوئی ہم اکاؤنٹس فریز نہیں کریں گے, کچھ ایسا نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. تو یہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا لیول ہے. خیر میرا خیال ہے سیاست کی بات کافی ہو گئی. اب آ جاتے ہیں جو گستاخی کی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور بھارت میں ہوئی. اب بی جے پی جو حکومتی جماعت ہے ان سے ان دونوں لوگوں کا تعلق, اور ترجمان بھی بی جے پی کی اس میں شامل ہے. اس کو جی پارٹی سے ہٹا دیا, دوسرے کو بھی ہم نے ہٹا دیا. یہ بی جے پی نے کب کیا؟ جب گستاخی کو کافی دن گزر گئے, مسلمانوں نے بھارت میں جب احتجاج کیا ان کو انتہا پسندوں نے مارا, ان کو پولیس کے ذریعے ٹارچر کیا گیا. لیکن پھر جب یہ بات پہنچی عرب ممالک تک, کئی ویڈیوز وغیرہ اور یہ سارا کچھ پہنچ گیا گستاخی کی جو کی گئی, اور جب وہاں سے عوامی سطح پر بائیکاٹ شروع ہوا بھارتی پروڈکٹس کا, تو جناب تو پھر تو بھارت کو جیسے آگ لگ گئی سمجھ کہ تمہاری پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. عرب ممالک میں خاص طور پر جہاں بہت سے بھارتی ہیں, ان کو پہلے بھی یہ دیکھتے ہیں کتنا ہی ظلم کرتے ہیں, لیکن چلو جی بھارت ایک بڑا ملک ہے اور کئی ممالک کے حکمران جو ہیں وہ بڑا اس سے تعلق رکھتے ہیں. تو خیر اب جب لوگوں میں یہ چیز آ گئی تو پھر حکمرانوں پر بھی دباؤ آیا, اور پھر جناب سب نے اس کی مذمت بھی شروع کر دی, بلا کر احتجاج کرنا بھی شروع کر دیا. یہ سارا کچھ ہوا. تو کیا کیا گیا کہ بس دکھاوے کے لیے کہ جی ہم نے ان کو ہٹا دیا دونوں لوگوں کو. لیکن آپ دیکھیں یہ تسلسل ہے, بابری مسجد سے لے کر مقبوضہ کشمیر میں جس طرح ظلم ہو رہا ہے, مساجد کو شہید کرنا, مسلمانوں کو شہید کرنا, یہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اب بڑھتے بڑھتے اس تک پہنچ گئے, یعنی اتنا آگے چلے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف انہوں نے بات کر دی, اور سرکاری سطح پر پروٹیکشن کے ساتھ. اب یہ جو معاملات ہیں بائیکاٹ, چلیں یہ تو ایک مسلمان ہے, امت مسلمہ ایک عام مسلمان, وہ اور کیا کر سکتے, سمجھ نہیں آئے گی کیا کروں. وہ یہ ہے کہ جی اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, یہ تو منیمم ہے, منیمم ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقاضا ہے دین کا, ایمان کا, کہ اب جو ہو سکتا ہے آپ وہ کریں. تو ایک مسلمان تو یہ کر سکتا ہے, لیکن حکومتیں, حکمران کیا کر رہے ہیں؟ سب کو مل کر اقوام متحدہ کی سطح پر وہی بات جو عمران خان کہتے تھے کہ وہاں پر قانون پاس کروانا چاہیے کہ یہ کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے, اور جو بھی اس طرح سے مجروح کرے گا جذبات کو, اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اس کے ساتھ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارے سینئر جناب نذیر لغاری صاحب نے پروگرام میں بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ کم از کم اسلامی ممالک یہ کریں, 57 اسلامی ممالک ہیں, وہ اپنے طور پر ایک قانون پاس کر لیں کہ جی جس ملک میں بھی ایسا ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے والدین, ہماری اولاد, ہمارا مال, ہر چیز, ہماری جان, ہر چیز آپ پر قربان. تو اگر ان کی شان کے منافی کوئی بات کرے گا, کسی ملک میں بات ہوگی اور اس پر ایکشن نہیں لیا جاتا, تو تمام اسلامی ممالک اس ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, اور یہ اقدامات کیے جائیں گے, اس کا بالکل بائیکاٹ ختم. اس سے یہ 57 ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں, اتنے کسی گروپ کے پاس نہیں ہوں گے, تو اللہ نے نوازا ہوا ہے. لیکن غیرت, حمیت, ایمان یہ بھی تو دکھائے نا. تو یہ حکمرانوں میں جا کر یہ کیوں بدل جاتا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے, ورنہ اگر یہ نہیں سوچیں گے تو اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی رسوائی ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ صرف سوشل بائیکاٹ اس لیول کا نہیں ہوا, صرف یہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہوا ہے اور بھارت ہل کے رہ گیا ہے. اور ابھی تمام 57 ممالک کی طرف سے نہیں کیا گیا. اگر تمام 57 ممالک کریں, ابھی میں دیکھ رہا تھا شاید 10 سے زیادہ ہوں گے, تو یہ اگر 57 ممالک کی طرف سے اس طرح کا سوشل بائیکاٹ بھی ہو, کہیں کہ جناب تمہارے سفیروں کو ہم نکال رہے ہیں اور تمہارے لوگوں کو نکال رہے ہیں, بھارتی کوئی شہری نہیں یہاں رہ سکے گا, نکلو یہاں سے, اور پروڈکٹس کا بھی, مالی طور پر بھی ہم تم سے کوئی کاروبار نہیں کریں گے, تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.